بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے غالباً 1930 کی دہائی میں چودھری رحمت علی صاحب نے جو ہے ایک لندن سے ایک رسالہ نکالا تھا جس کا نام تھا ناؤ اور نیور۔ اس میں جو ہے وہ تحریک پاکستان کی جو ہے وہ پروموشن کرتے تھے اور پاکستانی عوام کو، خاص کر جو مشترکہ ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے وہ یعنی آزادی کی طرف راغب کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کہتے تھے کہ یہ جو وقت ہے یہ ایک ایسا وقت ہے کہ اگر آپ کو آزاد ریاست چاہیے تو ابھی یہ ممکن ہے، اور اگر اس وقت آپ یہ آزاد ریاست اپنے لیے حاصل نہ کر سکے تو انگریزوں کے چلے جانے کے بعد پھر آپ کو کبھی بھی آزاد ریاست جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی سچویشن جو ہے وہ آج کل پاکستان میں بھی ہے کہ اب جو ہے ایک وقت آ گیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ناؤ اور نیور، یعنی آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ابھی فیصلہ کرنا ہے، یعنی اس کو ہم مزید پیچھے نہیں دھکیل سکتے، اس کو مزید اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، کیونکہ 76-77 سال قوموں کی زندگی میں ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے، جو ہم سے پیچھے تھے وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، اور ہم جو ہے یعنی بجائے اس کے کہ اپنی جو یعنی ترقی کی رفتار تھی اس کو جو ہے ہم جو ہے بیلنس رکھتے، اس کو مینٹین رکھتے، ہم اس سے بھی کئی گنا جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا چکے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اب یہ ایک یعنی ایسا ایک وقت ہے پاکستان کی جو ہے وہ تاریخ میں کہ اس وقت جو ہے آپ نے ایک سمت کا جو ہے وہ یعنی انتخاب کرنا ہے، اور اگر آپ نے غلط سمت کا انتخاب کیا تو یقیناً جو ہے پھر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور پھر اگلے 76 سال تک جو ہے مزید آپ جو ہے وہ اسی طرح کی زندگی گزاریں گے اور تنزل کی دلدل سے آپ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ذہن پر زور ڈالیں، کیونکہ بہت پرانی بات نہیں ہے، کہ پاکستان میں جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تو اس کے بعد جو ہے یعنی جو حکومتیں آئیں، چاہے وہ PTM-2 کی حکومت تھی یا اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے محسن نقوی کی حکومت تھی، یہاں تک کہ جو KP میں حکومت تھی جس میں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا گورنر تھا، تو ان لوگوں نے یعنی پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادتی کی، بہت ظلم کیا، بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈنڈے مارے، ان کو جیلوں میں بند کیا، غلط قسم کی جھوٹی قسم کی FIR درج کی، اور وہ ظلم اور بربریت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو یہ ظلم اور بربریت کا سلسلہ جو ہے وہ روکنے کے بجائے 2 گنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا، یعنی اس کے بعد جو ظلم و ستم شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا جو ہے یعنی ایک بڑا جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اپنا ایک رول اس میں پلے کیا، جس کی وجہ سے جو ہے یعنی تقریباً کوئی 10-15 ہزار PTI کے ورکرز، جس میں خواتین، بچے سب شامل ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کے اوپر مختلف مقدمات میں ان کو قید و بند رکھا گیا، ان میں سے اکثر اب بھی جو ہے وہ قید ہیں، ایک جو ہے وہ مقدمے سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو دوسرے مقدمے میں جو ہے وہ یعنی ان کو پھر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تمام جو واقعات رونما ہوئے ہیں یعنی یہ پچھلے 2 سالوں میں، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تحریک انصاف کو کئی ایسے مواقع دیے ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ لیکن انہوں نے ہمیشہ جو PTI کے جو چونکہ لیڈرشپ جیل میں ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، تو جو باقی جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے مسائل میں ایسے کوئی الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں،
یعنی جو مواقع ان کو ملتے ہیں اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا نقصان کر دیتے ہیں۔ ابھی جو ہے ان کو مواقع کون سے ملے ہیں، یعنی میں یہ دو مواقع کا خاص کر ذکر کروں گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلا موقع تو جو 8 فروری کا دن تھا وہ ان کو موقع ملا تھا کہ جناب یہ الیکشن جیت گئے تھے، لیکن 9 فروری کو ان کی جیت کو جو ہے وہ ہار میں بدل دیا گیا، اور اس میں جو ہے تحریک انصاف کی کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی سیٹ کے لیے جو ہے وہ الگ الگ تو کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی مشترکہ لاہ عمل جو ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا، اور ان سے تقریباً کوئی قومی اسمبلی کی 80 سے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ چھین لی گئیں۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی 100 سے زیادہ سیٹیں جو ہے ان سے چھین لی گئیں، یعنی نواز شریف جیسا آدمی جو ہے وہ بھی اپنی سیٹ ہار گیا، جو کہ ایک وقت کا جو ہے وہ بہت بڑا، یعنی ایک مشہور اور بڑا جو ہے پاپولر لیڈر اس کو تصور کیا جاتا تھا۔ تو وہاں پہ اون چودھری کی کیا اہمیت ہے، جو سلمان راجہ جیسے بندے سے جو وہ 1 لاکھ کی لیڈ سے ہار رہا تھا، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ الیکشن جتوا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پنڈی، اٹک، چکوال اور مختلف جگہوں پہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران تھے ان کو جو ہے جان بوجھ کر ہرایا گیا، لیکن تحریک انصاف کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی نہیں آئی، ایک مشترکہ حکمت عملی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، ان کا جو ہے مینڈیٹ چوری ہوا، لیکن وہ لوگ جو ہے بس آپس کے جھگڑوں میں اور جو ہے اپنی اپنی سیٹ کے لیے علیحدہ علیحدہ وہ جنگ لڑتے رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی وہ سیٹیں ان سے جو ہے وہ چھین لی گئی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ دوبارہ گنتی کے چکروں میں جو ہے ان سے مزید سیٹیں جو ہے وہ چھیننے کی جو ہے وہ کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ ایک موقع تھا جو تحریک انصاف نے گنوا دیا، اور 8 فروری سے لے کر آج جو ہے یعنی 29 مارچ ہو گئی ہے، یعنی کوئی 2 مہینے کے قریب کا وقت ہو گیا ہے، اور کوئی واضح پالیسی نہیں آئی۔ اچھا جناب، اب آ جائیں جناب دوسری طرف، یعنی 25 فروری کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بہت بڑا جو ہے وہ یعنی موقع فراہم کرتا ہے کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 جج صاحبان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے، شدید دباؤ ہے، اور جو ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے یعنی اپنے فیصلے آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے ہیں، اور 2 سال سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہ جو واقعات رونما ہو چکے ہیں ان کے ساتھ، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے نالج میں بھی لا چکے ہیں، اور عامر فاروق کی جو ہے وہ نالج میں بھی لا چکے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہے کوئی اس کے اوپر اپنا رول ادا نہیں کیا، اور جو ہے وہ پنجابی کی مثال ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ کتیا جو ہے وہ چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو 2 جج صاحبان ہیں یہ شاید جو ہے اندر سے ملے ہوئے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا مسئلہ حل کراتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے یہ کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اسی طریقے سے ان کے ججوں کے اوپر دباؤ ہے، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، ان کی ویڈیوز جو ہے وہ یعنی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور مختلف طریقوں سے ان کو جو ہے وہ یعنی خوفزدہ کیا جا رہا ہے، ان کے رشتہ داروں کا اغوا کر کے کہ بھئی جو ہے ہماری مرضی کی فیصلے کرو۔ تو انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے کہ جناب اس کے اوپر تحقیقات کروائیں، اور جو ہے تمام ایک وکلاء کا اور ججز کا جو ہے کنونشن مقرر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تمام جو بار کونسلیں ہیں اور تمام صوبوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ آئیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جناب قاضی صاحب نے کیا ڈرامہ کیا کہ وہ شخص جو کہ الیکشن ہارا ہوا ہے فارم 47 پہ وہ جیت کے آیا ہے، اور وہی جو ہے وہ بینیفیشری ہے اس پورے دھاندلی کا اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا، تو اس سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جناب کیا کریں، اور وہ جناب آپ کو یہ ایک رکنی کمیشن بنانے کے اس میں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ موقع ہے۔ اسی طریقے سے جب کمشنر راول پنڈی نے جو ہے جب یہ کہا تھا کہ پنڈی کی 13 سیٹوں پہ جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے اور وہ اس میں شریک ہیں، اور ان کو بے شک آپ جو ہے وہ چوراہے پہ لٹکا دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ اور لوگوں کے الیکشن کمیشن کا جو ہے وہ نام لیا تھا کہ الیکشن کمشنر کو بھی جو ہے اس کی سزا ملنی چاہیے، تو وہ آج تک وہ کمشنر صاحب غائب ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مختلف جو ہے موقعوں پہ ان کو جو ہے
اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسے چانس دیے کہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی، صرف اور صرف چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو لہٰذا باقی لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کے اندر وہ ویژن نہیں ہے جو عمران خان کا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے ان سے جو ہے بلے کا نشان چھینا گیا، ان سے ان کی مخصوص نشستیں چھینی گئیں، کوئی لاہ عمل ان کا سامنے نہیں آیا اور وہ جو ہے وہ کوئی رول نہیں پلے کر سکے۔ میں کوئی پی ٹی آئی کا ورکر تو نہیں ہوں اور نہ جو ہے میں کوئی جو ہے ان کی پارٹی کا ممبر ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ان کو چاہیے، پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ یہ چند مطالبات جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ پیش کرے بلکہ ان کے لیے جدوجہد کرے، روڈ پہ آئے اور جو ہے اپنے ورکرز کو نکالے اور جو ہے باقاعدہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ پروٹیسٹ شروع کریں۔ سب سے پہلا مطالبہ تو ان کا یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو کہ 8 مہینے سے جو ہے وہ یعنی ایک ناجائز سزا جو ان کو دی گئی ہے وہ فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ تمام ججز نے جو فیصلے دیے ہیں ان کے خلاف وہ سب کمپرومائز تھے، بلکہ وہ کیسز ہی 2 نمبر تھے۔ لہٰذا پہلا مطالبہ کہ عمران خان صاحب اور جتنے بھی جو باقی پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، خصوصاً جو خواتین ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اور یہ مطالبہ اگر منظور نہیں ہوتا ہے تو اس مطالبے کے حق میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو روڈوں پہ جو ہے نکلنا چاہیے اور شدید احتجاج کرنا چاہیے، لیکن پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے، کے پی سے لے کر پنجاب اور سندھ میں جو ہے احتجاج کرنا چاہیے۔ اچھا جناب، دوسرا جو ہے تحریک انصاف کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ مختلف چینل سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ یعنی محسن نقوی جو ہے وہ ملوث ہیں، رانا ثناء اللہ کا نام آتا ہے اور عطا تارڑ کا نام آ رہا ہے۔ لہٰذا ایک ہائی لیول کی جو ہے وہ ایک اس طرح کی کمیٹی بنائی جائے جو کہ ایک محدود وقت میں جو ہے یہ اس کی تحقیقات کرائے اور وہ ایسے یعنی جج صاحبان ہوں جن کے اوپر کوئی یعنی پارشلٹی کا کوئی جو ہے دھبا نہ ہو، تو ان کو جو ہے 9 مئی کی تحقیقات پر جو ہے وہ مقرر کیا جائے اور وہ جلد از جلد اپنی رپورٹ پیش کریں اور دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کون تھا، یہ کس نے یہ پلان کیا، یہ ڈرامہ کس نے رچایا اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے اس ڈرامے کی آڑ میں جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر ظلم نہ صرف ہوتا رہا بلکہ ابھی تک ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسرا پوائنٹ جو شکر ہے جو انہوں نے مطالبہ کر بھی دیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ 2 جج صاحبان جو ہے وہ بالکل متنازع ہو گئے ہیں، جس میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں عامر فاروق صاحب اور سپریم کورٹ کے جو جج ہیں قاضی فائز عیسی صاحب، یہ دونوں جو ہے واضح طور پر پتہ چل گیا ہے کہ جناب یہ متنازع جج ہیں، یہ پرو جو ہے پی ایم ایل این ہیں اور وہ اینٹی جو ہے پی ٹی آئی ہیں، اور انہوں نے ایسے فیصلے دیے ہیں، ماضی میں بھی ایسے فیصلے دیے ہیں اور ابھی تک ایسے فیصلے دے رہے ہیں کہ جس سے جو ہے نون لیگ کو یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ فوری طور پر جو ہے استعفیٰ دیں، کیونکہ یہ جو 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے یہ انڈائریکٹ طریقے سے جو ہے بلکہ ڈائریکٹ طریقے سے ان کے اوپر چارج شیٹ ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ مطالبہ نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ اس مطالبے کے لیے بھی پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اور یہ پروٹیسٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے وہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ نہیں تو کم از کم ویکلی بیسس پہ جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے انہیں شروع کر دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب یہ قاضی فائز عیسی صاحب جب یہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں تو پھر نیا آنے والا جو چیف جسٹس ہے وہ ایک ایسا جو ہے وہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ بینچ بنا کے تمام جو ہے یہ جو ججز نے جو خط لکھا ہے اس کے اوپر تحقیقات کرائیں اور جو بھی ایجنسیز کے لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے کوئی لاہ عمل بنائیں، ان کو یا تو کنٹمپٹ آف کورٹ میں لے کر آئیں یا ان کو جبری ریٹائر کروائیں، کیونکہ یہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جو چوتھا مطالبہ جو پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے وہ ہے الیکشن آڈٹ۔ ان کو چاہیے کہ سارے الیکشن کا آڈٹ تو ہو نہیں سکتا لیکن کم از کم 5-10% الیکشن کا آڈٹ جو ہے ان کو کروانا چاہیے، جس میں کراچی کی جو ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں وہ ساری 2 نمبر طریقے سے وہ جیتے ہیں، اسی طریقے سے پنڈی اسلام آباد کی سیٹیں 2 نمبر طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں، نواز شریف کی سیٹ ہے، خواجہ آصف کی سیٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے اور بہت ساری ایسی سیٹیں ہیں جو کہ یاسمین راشد اور سلمان اکرم راجہ کی سیٹ ہے، یہاں پہ پی ٹی آئی واضح اکثریت سے جیتی ہے لیکن یہ سیٹیں ان سے چھین لی گئی ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی میں بھی جو ہے وہ 5-10% سیٹوں پہ جو ہے آڈٹ ہونا چاہیے،
اور اس آڈٹ کے نتیجے میں ان کو اپنا لاہ عمل بنانا چاہیے کہ کیا وہ اپنے جو دعوے میں حق بجانب ہے یا نہیں. تو یہ جو ہے ان کا چوتھا مطالبہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو ہے پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ بھول جائیں. پھر آگے جو ہے ایکسٹینشن کا سیزن آنے والا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں ایکسٹینشن کے لیے، اور نون لیگ جو ہے وہ بھی تیار بیٹھی ہے ان کو ایکسٹینشن دینے میں. اسی طریقے سے جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو ایکسٹینشن کے لیے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ ایکسٹینشنیں ہو گئیں تو پی ٹی آئی جو آلریڈی جو ہے وہ 2 سال سے سفر کر رہی ہے، پھر جو ہے مزید یہ اسی طرح سفر کرتی رہے گی. تو لہٰذا یہی وقت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ناؤ اور نیور. اب جو ہے پی ٹی آئی کو نکلنا چاہیے اور یہ اپنے 4-5 مطالبات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے جو ہے ہر جو ہے طریقہ استعمال کرنا چاہیے. اور اگر جو ہے وہ مناسب سمجھیں تو عید کے بعد اگر ان کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں تو وہ جو ہے اپنے لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کر دیں، اور اس کے لیے اپنا جو ہے وہ یہ تیاری شروع کر دیں اور اپنے ورکرز کو تیار کریں. تو یہ جناب آج کی گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھیں. اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.